السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ ویلکم ٹو اندر ولاگ۔ آج کا ولاگ کافی انٹرسٹنگ ہوگا اور آپ لوگوں کے لیے کافی ہیلپ فل ہوگا، تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ کچھ ڈیلی روٹین کے میں کام کر رہی تھی تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ باتیں بھی ہو جائیں گی۔ آج جو ٹاپک میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے وہ ہے ڈپریشن۔ جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے آج کل ہر بندہ ڈپریشن کا شکار ہے۔ یو نو واٹ، ہم اس کو بیماری سمجھتے نہیں ہیں بٹ اٹس اے ویری ڈینجرس ڈیزیز۔ تو آپ لوگ بھی اس بارے میں اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور کمنٹ میں شیئر کیجیے گا۔ آج کل نہ صرف ہمارے ملک میں بلکہ آل اوور دا ورلڈ ڈپریشن بہت بڑا مسئلہ ہے، اور کچھ ایکسپرٹس کی رائے کے مطابق آنے والے دور میں جتنی بھی ذہنی بیماریاں ہوں گی وہ زیادہ سے زیادہ ڈپریشن کی وجہ سے ہوں گی۔ جو لوگ آنے والے سالوں میں بیمار ہوں گے وہ زیادہ سے زیادہ ڈپریشن کی وجہ سے ہوں گے۔ اگر ڈپریشن کی بات کریں تو اس کی کچھ علامات یہ ہوتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ بغیر کسی وجہ کے ہمیشہ پریشان رہتا ہے، اداس رہتا ہے اور ہر چیز میں اس کی کنسنٹریشن ختم ہو جاتی ہے، کسی چیز میں بھی اس کا انٹرسٹ نہیں رہتا، بغیر کسی وجہ کے وہ پریشان رہتا ہے اور لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات ٹھیک نہیں رہتے، اور بغیر کسی وجہ کے وہ بات کرنے کا اس کا دل نہیں کرتا، افسردگی رہتی ہے اور انسان ہمیشہ سوچتا رہتا ہے، بہت زیادہ گہری سوچوں میں چلا جاتا ہے اور زیادہ سے زیادہ اس کو نیگیٹو تھاٹس آتے ہیں اور اس کے اندر پازیٹیوٹی بالکل ختم ہوتی جاتی ہے، ہمیشہ وہ بندہ ناخن چباتا رہتا ہے۔ تو یہ کچھ علامات ہیں ڈپریشن کی۔ اچھا، یہ میں سویئر ڈپریشن کی بات نہیں کر رہی، یہ نان کلینیکل ڈپریشن ہے۔ اچھا، یہ ڈپریشن کبھی بھی کسی وقت بھی کسی کو ہو سکتا ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب انسان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آتا ہے، کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی لوڈ ون دنیا سے چلا جاتا ہے، کسی پیارے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، یا جو ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں ان کا پیتھیٹک رویہ، کسی بھی وجہ سے یہ ڈپریشن ہو سکتا ہے۔ بٹ اٹس اے نان کلینیکل ڈپریشن، یہ انسان خود بھی اس کو ختم کر سکتا ہے۔ جو کلینیکل ڈپریشن ہوتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے، وہ تو فیملی سے جینیٹیکلی ہو سکتا ہے، یا فیملی میں اگر ڈپریشن ہے تب ہو سکتا ہے، تو وہ ایک الگ چیز ہے، وہ بہت سیویئر ہوتا ہے اور انسان ذہنی دباؤ میں چلا جاتا ہے، انسان خود کو مار بھی سکتا ہے، کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، یا خود کو نقصان پہنچا سکتا ہے، وہ بہت سیویئر ڈپریشن ہوتا ہے۔ لیکن میں نان کلینیکل ڈپریشن کی بات کر رہی ہوں جس میں آج کل ہر بندہ ہی شامل ہے۔ لیکن اس ڈپریشن میں زندگی کو انسان ختم کرنے کے خیالات تو آتے ہیں، لیکن اتنا زیادہ خود کو انسان نقصان نہیں پہنچاتا۔ زندگی بے معنی سی لگتی ہے، بھوک بہت زیادہ لگتی ہے یا بہت کم لگتی ہے، نیند بہت زیادہ آتی ہے یا بالکل ہی نہیں آتی۔ ٹینشن اور ڈپریشن والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ناخن چباتے رہتے ہیں، یا پھر ٹانگیں ہلاتے رہتے ہیں، یا پھر اپنی انگلیوں کو مروڑتے رہتے ہیں۔ ڈپریشن میں انسان اپنی سیلف کیئر بالکل چھوڑ دیتا ہے، نہ اچھے کپڑے پہننے کا دل کرتا ہے، نہ بال بنانے کا دل کرتا ہے۔ ڈپریشن میں انسان ہر وقت اپنے ماضی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے اور ہر وقت پچھتاوے کا شکار رہتا ہے۔ ہر وقت اس کو یہ پچھتاوا رہتا ہے کہ کاش ایسا ہو جاتا، کاش یہ نہ ہوتا تو کاش یہ ہو جاتا۔ اور ایسا انسان نیگیٹیوٹی کو ایویلیویٹ کر لیتا ہے اور ایکسٹریم پول پہ سوچنا شروع کر دیتا ہے، جیسے کہیں میرا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، کہیں میرے گھر کی چوری نہ ہو جائے، ہر وقت خوف کا شکار رہتا ہے، وہ بالکل نیگیٹو ہو جاتا ہے اور پازیٹیوٹی اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ کچھ علامات ہوتی ہیں جس ڈپریشن کی، جو نان کلینیکل ڈپریشن ہوتا ہے اور جس میں آج کل ہر بندہ ہی شامل ہے۔ لیکن الحمدللہ وی آر مسلمز۔ ویسے تو ڈپریشن کا کوئی علاج نہیں ہے، انسان ساری زندگی ٹیبلٹس کھاتا رہتا ہے، دوائیاں کھاتا رہتا ہے، لیکن پھر بھی اس کا ڈپریشن ختم نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے کہ ہمیں ڈپریشن کا علاج بتاتا ہے۔ اسلام ہمیں ایسی تسلی دیتا ہے کہ ٹیبلٹس بھی ویسی تسلی نہیں دیتی، لیکن قرآن پاک میں اس کا بہت بہترین علاج ہے۔ ہر گھر میں قرآن پاک موجود ہے بیکاز وی آر مسلمز۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن پاک پڑھنا نہیں چاہتے اور اس کو سمجھنا نہیں چاہتے۔ لوگ تلاوت قرآن پاک تو کرتے ہیں لیکن ترجمہ کبھی نہیں پڑھا قرآن پاک کا۔ قرآن پاک کو اگر ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور اس میں ہر بیماری کا علاج موجود ہے، یہ ہماری ہدایت کا ذریعہ ہے اور ہمیں خوش رہنا اور جینا سکھاتا ہے۔ قرآن پاک سب کے حقوق ہمیں بتاتا ہے اور ہمیں صبر کرنے کی تلقین کرتا ہے، ہمیں شکر کرنا سکھاتا ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو امید دلاتا ہے اور نعمتوں پر شکر کرنے کی تلقین دلاتا ہے۔ اور اگر ہم شکر اور صبر کرنا شروع کر دیتے ہیں نا، تو آدھے ڈپریشن کے مسئلے تو یہیں پر ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اگر روزانہ سورۃ حشر کی آخری 3 آیات آپ لوگ پڑھتے ہیں اور اس کا معمول بنا لیتے ہیں، تو ایک وقت آتا ہے کہ آپ کا ڈپریشن جاتا رہتا ہے، بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ تو جتنا ہو سکے چیزوں کا شکر ادا کریں۔ اگر آپ ایک گلاس پانی کا بھی پیتے ہیں نا، تو اس پر بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کریں، کیونکہ
جو لوگ بیمار ہوتے ہیں اور بیماری کی شدت کی وجہ سے ایک گھونٹ بھی پانی کا نہیں پی سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان سے کتنا بہتر رکھا ہوا ہے۔ تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کریں۔ اگر آپ اپنے پاؤں پہ چل سکتے ہیں تو ان لوگوں کو دیکھا کریں جو لوگ معذور ہیں، جن کے پاس پاؤں نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اتنا خوبصورت ہر چیز کو بیان کیا ہے کہ اگر ہم اس کو سمجھنا شروع کر دیں تو ہمارا ڈپریشن دنوں میں ہی چلا جائے گا اور کبھی ہمیں زندگی بھر ڈپریشن نہیں ہوگا۔ جب ہم لوگ بہت زیادہ سوچنے لگ جاتے ہیں، اوور تھنکنگ کرنے لگ جاتے ہیں، نیگیٹو سوچنے لگ جاتے ہیں اور مایوس ہو جاتے ہیں نا، تب ہی ڈپریشن شروع ہوتا ہے۔ اور قرآن پاک پڑھنے کے بعد ہماری مایوسی بالکل ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت طریقے سے بیان کیا ہے، صبر کو، شکر کو اتنا خوبصورت طریقے سے بیان کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کا مقصد بتایا ہے کہ ہم کس لیے زندہ ہیں، کس لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے۔ جب ہم اپنی زندگی کا مقصد سمجھ جاتے ہیں نا، تو پھر ہمیں کسی چیز کی ٹینشن نہیں رہتی۔ تو جب ہم قرآن پاک ترجمے سے پڑھتے ہیں نا، تو ہماری مایوسی ختم ہو جاتی ہے، ہمارے اندر ایک انرجی پیدا ہو جاتی ہے، ہمارے اندر پازیٹیوٹی آ جاتی ہے۔ اور جب ہم پازیٹیو سوچنا شروع کر دیتے ہیں نا، تو ڈپریشن کبھی بھی ہمیں نہیں ہوتا۔ اور جو لوگ بھی پازیٹیو سوچتے ہیں نا، ایسے لوگ میں نے بہت دیکھے ہیں جن کی تھنکنگز بہت پازیٹیو ہوتی ہیں، ہر چیز کو پازیٹیو سوچتے ہیں۔ جو لوگ پازیٹیو سوچتے ہیں نا، ان کو میں نے کبھی پریشان نہیں دیکھا، ان کے چہرے پہ ہمیشہ خوشی ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس بہت زیادہ چیزیں نہیں ہوتی، بہت زیادہ فیسلٹیز نہیں ہوتی، لیکن وہ اپنی لائف سے بہت مطمئن ہوتے ہیں، بہت ہیپی ہوتے ہیں۔ تو ان کو دیکھ کے بہت حیرت ہو رہی ہوتی ہے کہ ان کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ کتنے مطمئن ہیں اپنی لائف سے، کتنے خوش ہیں۔ کچھ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس صرف ایک ٹائم کی ہوتی ہے اور ایک ٹائم کی نہیں ہوتی، لیکن ان کو بھی میں نے بہت مطمئن دیکھا ہے، کیونکہ ان کا اللہ پہ بہت بھروسہ ہوتا ہے اور وہ اپنی لائف میں اس لیے مطمئن ہوتے ہیں کیونکہ ان کو صبر اور شکر کرنا آ گیا ہوتا ہے۔ اور جب انسان کو صبر اور شکر کرنا آ جاتا ہے نا، تو اگر اس کے پاس دنیا کی کوئی چیز بھی نہ ہو، تب بھی وہ مطمئن اور خوش رہتا ہے۔ تو بس یہ میرا ولاگ تھا، کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھیں۔ اگر آپ کو یہ ولاگ پسند آیا ہے اور میری باتیں آپ لوگوں کو پسند آئی ہیں تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا پوائنٹ آف ویو بھی آپ ضرور شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔